فیصل کریم گنڈی صاحب، یہ احتجاج شروع ہو گئے، جماعت اسلامی باہر نکل آئی، پی ٹی آئی اس کو جوائن کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ڈونٹ نو کہ جماعت اسلامی کو احتجاج کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے. اور 3 ایشوز ہیں، بجلی کے بل اور آئی پی پیز کے کئی لوگ ایسے بھی ہیں ابھی تک ہیں جنہوں نے ایگریمنٹس کیے تھے جو حکومتوں میں شامل رہے اور آج بھی ہیں. دیکھیں، یہ چیزیں سڑکوں پہ نہیں ہوتی، اس کا فورم پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں اس چیز کا جو ہے مسئلوں پہ بات چیت ہوتی ہے، پارلیمنٹری فورم ہوتے ہیں. اگر یہ چیزیں سڑکوں پہ ہوتی تو پھر پارلیمنٹ کیوں بنے گئی ہے؟ تو ان کو چاہیے، وہ خود تو غالباً پارلیمنٹ موجود نہیں ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ پی ٹی آئی یا کوئی اور اتحادی ہیں، سنی اتحاد کونسل والے، تو ان کے ساتھ مشاورت کر لیں اور پارلیمنٹ میں اس چیز کو ایشو کریں. تو اس سے اچھا ہوگا کہ وہ جو آتے ہیں، جو توتیاں باجے ڈھول ڈھمکے لاتے ہیں، تو ایشوز پہ بات کر لیں. یہ ایشوز جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں، نہ کہ یہ باجے ماجے بجائے جائیں. تو گورنمنٹ اس کا مطلب ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم اس سے مذاکرات کریں گے اور ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں گے، اس کا مطلب ہے وہ نہیں کریں گے مذاکرات؟ دیکھیں، گورنمنٹ ڈیفینیٹلی، جب گورنمنٹ ہوتی تو مذاکرات ہوتے ہیں، چیزیں ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے ہوتی ہیں. پی ٹی آئی نے تو غالباً آج کال آف کر دی اپنی جو احتجاج تھا، ہونے کا کہ ہمیں اچھے بچوں کی طرح کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ملی ہے ہائی کورٹ سے. جماعت اسلامی والے کے ساتھ چپ ان ہوں گے پی ٹی آئی والے، نہیں ہوں گے؟ اور اگر ہوں گے تو آپ لوگوں کے لیے کیا پرابلم ہو سکتا؟ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی تک سننے میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے جوائن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ ان کا اپنا ایک جمہوری حق ہے، ان کے ترجمان ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. فی الحال وہ خود کنفیوز ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. آپ کے نزدیک کنفیوز ہے؟ تو آپ یہ بجلی کے بل جو ہیں، اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اور یہ اس طرح اتنے لمبے دیکھیں بجلی کا، اس میں تو عوام کی تو چیخیں نکل گئی نا. دیکھیں بجلی کا بل جو ہے بہت بڑا ایشو ہے اس وقت اس ملک کا، اور اس کے لیے کچھ کیا آپ لوگوں نے؟ بجلی کے ایشو کو حکومت کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ کو ہائیڈل کی طرف جانا پڑے گا. آئی پی وہ تو لمبی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے نا. اب بات تو مکمل ہو جائے نا. نہیں تو وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا، شارٹ ٹرم کیا ہے؟ شارٹ ٹرم کیا ہے وہ آپ بتائیں گے نا. تو میں بات تو مکمل کروں تو آپ کو پتہ چلے گا. کریں نا جی، آپ کیوں نہیں کریں گے مکمل؟ آئی پی پی مافیا سے جان چھڑانا پڑے گا. یہ مافیا جو آپ کو ہائیڈل پروجیکٹس نہیں کرنے دیتی. ہائیڈل پروجیکٹس میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی خیال ہے کہ میں بھی غلط ہوں. پولیٹیکل جب حکومتیں آتی ہیں ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ جلدی بجلی کا مسئلہ حل کریں، اور جلدی بجلی کا مسئلہ آئی پی پی سے حل ہوتا ہے، اور وہ اسی لیے آئی پی پی پہ چلے جاتے ہیں، ہائیڈل نہیں کرتے، جو ہمیں نقصان دہ ہے. ہائیڈل پہ جانا چاہیے. ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، ٹیکسز ہے. ایم ایف کے بغیر جب ہم جائیں گے، دیکھیں جب آپ کسی سے قرضہ لیں گے تو ان کے کہنے پہ کام بھی کریں گے. ہر وقت ہم جو ہے نا، ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم کشکول توڑیں گے. ماضی میں بھی بڑے آئے تھے کہ ہم کشکول توڑیں گے اور ہم پتہ نہیں پھانسی چڑھ جائیں گے، ہم چلے گئے. تو چیزیں یہ ہیں کہ اب ملک ایک ایسے سٹیج پہ ہے کہ اگر ہم تمام لوگوں کو بیٹھ کر اس ملک کے فیوچر کے لیے جو ہے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور بیٹھ کر حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. آج حکومت میں، کل شاید ہم اپوزیشن میں ہوں، ہم ماضی میں بھی اپوزیشن میں تھے، آج حکومت میں ہیں. تو یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. آپ کو اپنی ذاتی اس سے کو جو ہے ذاتی مفاد کو جو ترجیح نہیں دینی چاہیے، اور ملکی اور عوامی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے.